بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد آج جو مضمون شروع ہو رہا ہے آداب معاشرت اور خرد و نوش سے متعلق ہے۔ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیں آپ کو ہر چیز کی تعلیم دی۔ کھانے اور پینے کے سلسلے میں بھی آپ کی تعلیمات موجود ہیں۔ ہم مسلمان ہیں، حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے امتی ہیں، آپ کے غلام ہیں۔ آقا کی ایک ایک ادا اور ایک ایک سنت اور طریقہ ہمارے آپ کے لیے بہترین نمونہ ہے۔ اس لیے اس سلسلے میں بھی جو مسنون طریقہ ہے اس کو آپ اور ہم اگر نہ اپنا سکے ہوں اس سے پہلے تو اس کو اپنا ہے۔ اپنی زندگی پوری کی پوری حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنتوں سے عبارت کر لیں۔ جس بات کا علم ہو جائے پلے سے باندھ لیں اور یاد رکھیں اور اس پر عمل کریں۔ عمل کرتے کرتے سبق بہت پکا ہو جائے گا اور ایسا پکا ہوگا کہ پھر اس کے بعد بھولنے کا انشاءاللہ کبھی کام ہی نہ ہوگا۔ دل میں جما لیں اس بات کو اور مضبوطی سے تھام لیں اللہ پاک کے کلام کو اور حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت کو۔ اس سلسلے میں ارشاد فرماتے ہیں بعض وقت سالن میں، چائے میں، کھانے میں کوئی چیز گر جاتی ہے اور خصوصاً مکھی گر جاتی ہے تو اس تک کے لیے بھی قربان جاؤں کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعلیم موجود ہے۔ فرماتے ہیں اگر سالن میں مکھی گر پڑے تو اس کو غوطہ دے کر پھینک دو، پھر اگر دل چاہے کھانا کھاؤ اور اگر دل نہ چاہے تو اس کو کہیں ایک طرف اس طرح کر دو کہ دوسرا کوئی جانور وغیرہ کھا لے اور بے ادبی نہ ہو۔ دل چاہنے پر ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس سلسلے میں فرمایا ہے کہ اس کے ایک بازو میں بیماری ہے اور دوسرے بازو میں شفا ہے۔ مکھی کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ جب گرے تو اس انداز سے گر جائے کہ جس بازو میں اس کے زہر ہے وہ بازو اس کا اس چیز میں لگ جائے اور چلا جائے۔ اب یہ اس کی قسمت کی چیز جو ہے وہ گرم ہوتی ہے تو وہ بالکل ہی چونکہ جان سے ہی ہاتھ دھو بیٹھتی ہے اس لیے ساری ہی ڈوب جاتی ہے، ورنہ اس کی کوشش یہی ہوتی ہے۔ دوسرا پر جو ہے اس میں اللہ پاک نے اس زہر کا تریاق رکھا اور اس طرح سے اس کو ڈبونے کے بعد اس کا زہر جو ہے وہ اثر نہیں کرتا، بیماری نہیں پھیلتی اور بیماری اس سے اثر نہیں کرتی، یعنی آدمی کو کوئی نقصان نہیں ہوتا۔ اس لیے یاد رکھیے کہ اگر اس طرح سے کہیں گر پڑے تو بس اس کو ذرا سا نیچے کو کر دیا اور نکال کے پھینک دیا، بات ختم ہو گئی۔ زیادہ اس کو سوچنے کی ضرورت ہے۔ ہمارے ایک دوست ہیں، ایک لطیفہ سناتے ہیں۔ ایک شخص نے جس زمانے میں 2 پیسے کی یا 1 آنے کی چائے آیا کرتی تھی ہوٹل میں، تو جیسے ہی چائے والے نے لا کے گلاس رکھا اور مکھی نے آ کر اس میں غوطہ لگا دیا۔ وہ گلاس لے کر اٹھا کر اور سیٹ کے پاس گیا، کہا دیکھو یہ کیسی چائے دیتے ہو، اس کے اندر مکھی پڑی ہوئی ہے۔ میں کہا بھائی 2 پیسے کی ہو یا 1 آنے کی جو بھی وقت ہو، کہ اتنے پیسے میں تو مکھی ہی آ سکتی ہے تو کیا اس میں ہاتھی ڈالوں لا کے؟ مکھی گر گئی، نکال کے باہر پھینک دو، چائے پی لو۔ اب وہ گیا تو صاحب کچھ شکایت کے اس سے، اس نے بات یہ ایسی کہی کہ وہ بالکل لاجواب ہو گیا۔
اور چونکہ عموماً ایسا ہوتا رہتا ہے، سالن میں گر جاتی ہے، اور کھانے کی کوئی پتلی چیز ہے، میٹھی چیز ہے، اس پر آ کر منڈلائی اور اس طرح سے اس میں گر گئی، تو یہ حکم یاد رکھیے کہ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کون ہے؟ حضرت صادق و مصدوق صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ آپ نے جو کچھ فرمایا ہے بالکل سچ فرمایا ہے، اور ایسا سچ فرمایا ہے کہ کوئی بھی کتنی کوشش کر لے اس کے خلاف پائے گا نہیں، اس لیے کہ آپ نے جو کچھ بھی ارشاد فرمایا اللہ پاک کے حکم سے ارشاد ہے۔ آگے ارشاد فرماتے ہیں بسم اللہ کر کے کھانا شروع کرو اور داہنے ہاتھ سے کھاؤ اور اپنے سامنے سے کھاؤ، البتہ اگر اس برتن میں کھانے کی چیز کئی قسم کی ہے، مثلا کئی طرح کا پھل، میوہ، شیرینی، اس وقت جو مرغوب ہو جس طرف سے چاہو اٹھا لو۔ جب آدمی کھانا شروع کرے تو دل میں تھوڑا سا یہ استحضار کر لیا کریں کہ یہ اللہ پاک نے نعمتیں بخشی ہیں، کھانا سالن ہو، روٹی ہو، سادہ ہو یا مرقن ہو، ایک قسم ہو یا بہت سی اقسام ہو، اللہ پاک نے بڑا کرم فرمایا کہ مجھے یہ عطا فرمائی۔ اب اس میں دیکھنا یہ ہے کہ ہمارا حصہ جو ہے وہ کیا ہے، اس لیے کہ رزاق مطلق نے نعمت جو دی ہے اس میں مہر لگی ہوئی کا کسی کو پتا نہیں جب تک کہ وہ گلے سے نیچے نہ اتر جائے۔ جب یہ نعمت استعمال کرنے لگے تو اللہ پاک کا نام لے، بسم اللہ الرحمن الرحیم کا، اسی طرح سے بسم اللہ وعلی برکت اللہ بھی کہہ سکتا ہے، اور اگر شروع میں کہنا بھول گیا، بیچ میں جب بھی یاد آ جائے کھانا ختم کرنے سے پہلے تک، تو پڑھ لے بسم اللہ اولہ و آخرہ۔ حدیث شریف میں ہے کہ جب ہم کھانا کھانے بیٹھتے ہیں تو ایک شیطان ہمارے ساتھ بیٹھتا ہے، اگر کھانا کھانے والے مسلمان نے اس پر اللہ کا نام پڑھ لیا تو وہ دیکھتا رہتا ہے، کھا نہیں سکتا، اس پر پابندی لگ جاتی ہے، اور اگر اس نے اللہ کا نام نہ پڑھا تو وہ خوب کھاتا رہتا ہے، اس کھانے میں بے برکتی ہو جاتی ہے۔ دو شیطانوں کی آپس میں ملاقات ہوئی، ایک تھا سنڈا مسنڈا اور ایک تھا ٹڈا۔ اس نے کہا کہ قصہ کیا ہے، تو بالکل ٹڈا ہو گیا؟ کہا کہ مجھے تو جہاں میں مقرر ہوں کھانے کو ملتا ہی نہیں۔ وہ ایسا آدمی ہے جب کھانا شروع کرتا ہے تو پہلے اللہ کا نام لے لیتا ہے، بسم اللہ پڑھ لیتا ہے، تو میری وہاں تو مجال ہی نہیں کہ ہاتھ لگا سکوں، تو ظاہر ہے کھانے کو نہیں ملے گا تو بھوکا مروں گا تو کیا ہوگا، ڈے نکلے گا۔ اس نے کہا مجھے جو ملا ہے وہ بڑا زبردست ہے، اس کو تو اللہ کا نام یاد ہی نہیں آتا اور میں دبا دب کھاتا ہوں اور اس طرح سے اس کے کھانے کو بے برکت کرتا ہوں، تو دیکھ مجھے کہ میں کیسا ٹھنڈا ہوں۔ اس لیے یاد سے بالکل شروع میں بسم اللہ پڑھ لیا، اور اللہ پاک کی دی ہوئی نعمتیں جو بھی ہیں، دال ہو یا مال ہو، اللہ تعالیٰ کی نعمت سمجھ کے کھائے۔ بزرگان دین نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو۔ ہمارے حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ تو فرماتے تھے کہ ایک ایک لقمے پر اللہم لک الحمد ولک الشکر، اس کی بہت بڑی کریمی ہے اور عنایت ہے کہ اس نے کھانے کو بخشا، اور کھانے میں برتن کا، کھانے کا، دونوں کا بڑا خیال کرنا چاہیے۔ کھانا جو ہے یہ اللہ پاک کی بہت بڑی نعمت ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس طرح کھاتا ہوں جس طرح ایک بندے کو کھانا چاہیے، جس طرح ایک بندہ کھاتا ہے میں اس طرح کھاتا ہوں۔ اس غذا کی طرف رغبت اور اس قسم کا تاثر کہ یہ اللہ پاک نے جو نعمت بخشی ہے میں اس کی بڑی قدر کرتا ہوں، لاپرواہی نہیں اور بے اعتنائی نہیں۔ اس میں بیٹھنے کے چند وہ ہیں انداز، ایک تو آدمی اکڑو بیٹھے،
یہ اکڑوں بیٹھنا جو ہے یہ سب سے زیادہ تواضع کا طریقہ ہے، جو تقریباً میں نے جہاں تک دیکھا ہے مشروط۔ صرف اپنے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو تو میں نے اپنی زندگی میں دیکھا کہ ان کی پوری زندگی جو ہے وہ کھانے کے وقت اسی طرح سے اس سنت طریقے پر ہی گزری، کبھی میں نے اس کے خلاف ان کو بیٹھے نہ دیکھا۔ بہرحال اس میں اتنا زبردست فائدہ ہے کہ آدمی جب اکڑو بیٹھتا ہے تو یہ پیٹ جو ہے دب جاتا ہے دونوں گھٹنوں سے، اور کھانا کھانے میں نہایت ہی عاجزانہ انداز ہے آدمی کا، بندے کا اپنے رب کی نعمت کے استعمال کے سلسلے میں۔ کھانا لے تو اس کے لیے برتن میں کھانا اتنا لے لے کہ جس کی امید ہے کہ کھا لے گا، اور اگر ایک برتن میں بہت سارے ہاتھ ہوں، حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں اس میں بہت برکت ہوتی ہے، جتنے ہاتھ زیادہ اتنی برکت ہے۔ گھر کے جیسے اپنے افراد ہیں سارے، اور آپس میں ایک دوسرے سے کھانے میں پرہیز نہیں ہے شرعاً، یعنی آپس میں سارے ہی وہ ہے بالکل قریبی رشتے دار ہیں اور ایک دوسرے کا جھوٹا کھا سکتے ہیں، ویسی صورت میں ایک برتن میں شریک ہو کر کھانا جو ہے بہت زیادہ اچھا ہے، ورنہ الگ الگ برتن لیں تو اس میں بھی مذائقہ نہیں۔ لیکن کھانا لینے میں اس چیز کا خیال کر لیں کہ کھانا تھوڑا لے لیں کہ جو کھا سکے۔ اس کی تفصیلات حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سب بیان فرمائی۔ تو پہلا ایک انداز تو یہ ہے بیٹھنے کا۔ دوسرا انداز ہے کہ آدمی سیدھے پاؤں کو کھڑا کر لے اور الٹے پاؤں کو بچھا لے، اور تیسرا انداز ہے کہ آدمی جس طرح سے آپ اور ہم نماز میں بیٹھتے ہیں اس طرح سے بیٹھ جائے، دونوں زانوں جو ہے بچھا لے اور تھوڑا سا الٹے والے پاؤں کی طرف کو جھکاؤ کرے۔ اس میں ایک انداز تو یہ ہو گیا، اور جو سب سے پہلا انداز ہے وہ ہے یہ، بالکل آدمی اس طرح بیٹھ جائے، یہ بہت ہی متواضعانہ انداز ہے۔ اور دوسرا انداز ہے یہ پاؤں کھڑا اور یہ بیٹھ، اس میں بھی پیٹ کچھ دب جاتا ہے۔ اور تیسرا انداز ہے اس طرح سے یہ پاؤں جو ہے پیچھے کو کر کے اور اس طرح جھک جائے اور الٹا پاؤں جو ہے اس پر تھوڑا سا جھکاؤ ڈال لے۔ اور غذا کا در حقیقت ادب کرنا ہے کہ یہ اللہ پاک کی نعمت ہے، میں ایک بندہ ہوں جو اس کا بہت محتاج ہوں، ضرورت مند ہوں، اس لیے ایسا انداز اختیار کرتا ہے۔ یہ سنت ہے، اور ویسے پالسی مار کر کھاتا ہے تو بہرحال یہ سنت نہیں ہے، اور جائے جتنا بھی ممکن ہو سکے اس سنت کو اپنا لے۔ جو آدمی بیمار ہے، گھٹنوں میں تکلیف ہے، بیٹھنے اٹھنے میں تکلیف ہے، اس کے لیے اس چیز کی اجازت ہے کہ وہ جس طرح بھی بیٹھ سکے بیٹھ جائے۔ جو حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا میں اس طرح کھاتا ہوں جس طرح ایک بندہ کھاتا ہے، اور کھانا لیا اس کو اپنے سامنے سے کھایا۔ برتن کے لیے آپ نے فرمایا کہ برتن کو صاف کر دو۔ اچھا، کھانے سے پہلے کے لیے عرض کروں، کھانا شروع کرنے سے پہلے ہاتھ دھونے چاہیے۔ ہاتھ دھونا سنت ہے، اور کھانے سے پہلے جو ہاتھ دھوتے ہیں تو اس میں پہنچنے نہیں چاہیے، اور کھانا کھانے کے بعد ہاتھ دھونے چاہیے، اور کلی بھی کرنی چاہیے، اور اس وقت پہنچنا جو ہے وہ سنت ہے۔ ہاتھ دھو لیے، کھانے کے لیے بیٹھ گئے، تو بیٹھنے کے بعد اب جو ہے دسترخوان لگایا جائے۔ جہاں کہیں کھانا پہلے رکھ دیا، کوئی مجبوری نہ ہو تو وہ بات جو ہے پھر یہی ہے کہ آدمی پہلے بیٹھے پھر کھانا لگایا جائے، اور کہیں مجبوری ہے تو وہ بات دیگر ہے، ورنہ کھانے کی بے حرمتی ہے، آداب کے خلاف۔ آدمی بیٹھ جائے، پھر دسترخوان بچھایا جائے، اور پھر جو ہے برتن وغیرہ لایا جائے اور کھانا لایا جائے۔
دسترخوان کا بھی ذرا خیال رکھا جائے. عام طور سے لوگوں کو علم نہیں، دسترخوان پر دپا دپ چلتے پھرتے ہیں، ادھر سے ادھر آنا ہے، ادھر سے ادھر جانا ہے، تو دسترخوان پر چڑھ کر جاتے آتے ہیں. اس سے بچنا چاہیے. دسترخوان اس لیے ہے کہ اس پر کوئی چیز رکھی جائے گی، روٹی رکھی جائے گی، کوئی لقمہ وغیرہ گر گیا تو اس کو اٹھا کے کھا سکیں گے. اور چونکہ اس پر رزق رکھا جائے گا اس لیے پاؤں کو اس پر نہ رکھا جائے. عام طور سے علم نہیں. ویسے بزرگان دین نے اس چیز کو بھی ناپسند کیا ہے کہ دسترخوان کو پھلانگ کر جایا جائے. اور اسی طرح ایک چیز اور ہے کہ جب علم نہیں تو آدمی مبتلا ہو جاتے ہیں کہ کھانا جو ہے وہ نیچے نہ ہو، آدمی خود اوپر نہ ہو اور کھانا نیچے نہ ہو. بعض جگہ ایسا ہے گھروں میں نیچے بٹھاتے ہیں، چاروں طرف گدے لگا دیتے ہیں، کھانے کو نیچے رکھتے ہیں تو 4 انگل 6 انگل نیچے ہو جاتا ہے. یا تو گدے ہٹا دیے جائیں یا پھر کھانے کے بھی اونچا کرنے کے انتظام کیے جائیں. کھانے کا اللہ کے رزق کا بڑا ادب ہے. اور جب کھاتے ہیں تو اس میں آدمی اگر کوئی چیز ایسی ہے کہ جو انگلیوں سے اس کو کھایا جائے گا تو 3 انگلیاں استعمال کر سکے تو 3، اور اگر ضرورت ہو تو 4، اور سارے ہاتھ سے بھی کھا سکتے ہیں. انگلیاں سن جاتی ہیں، آدمی ان کو بعد میں چاٹ لے. یہ سنت ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی. میں اور میرے ماں باپ آپ پر قربان اور ہزاروں جانیں قربان. تو ہمیں تو یہ معلوم ہے کہ ہمارے حضور کا پیارا طریقہ ہے. اور وہ برتن جس میں کھانا کھایا ہے اس کو بھی صاف کر دو، اتنا لو کہ وہ پورا ہو سکے. اور اگر زیادہ لے لیا تھا اور کھانا نہیں پورا کھا سکے تو اس کے لیے بھی حکم یہ ہے کہ اس کو سمیٹ کر ایک طرف کر دو برتن کو. برتن کے اندر کھانے کو سنا ہوا نہ چھوڑو برتن. حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں برتن کو اگر صاف کر دو تو وہ دعا کرتا ہے، اور اگر سنا ہوا چھوڑ دو تو بد دعا کرتا ہے. اب تو رزق بہت ملتا ہے ہمیں آپ، اور بہت ضائع کرتے ہیں. اور جہاں دین کا نام بہت یوں سمجھ لیجیے نہ ہونے کے برابر ہے تو وہاں تو بہت ناقص ہے. لاتوں سے روٹیوں کو ایک طرف کر دیتے. میں نے ادب اور عزت کرنے والے لڑکوں کو بھی دیکھا اور لڑکیوں کو بھی دیکھا کہ دیکھ کر دل باغ باغ ہوا. کبھی راستے میں کسی شخص نے جا رہے تھے، ناشتہ لیا تھا، ان سے ناشتہ گر گیا، وہیں چھوڑا، وہ چلے گئے. بعد میں دیکھا کہ اللہ کے ایسے بندے اب بھی بہت موجود ہیں، وہاں سے انہوں نے اس رزق کو اٹھا کر کسی اچھی جگہ رکھ دیا. دل میں ادب اور احترام بھی بہت لوگوں کو. کہیں روٹی پڑی ہوئی نظر آ جاتی ہے تو مسلمان تڑپ جاتا ہے کہ روٹی جو ہے روڈ میں پڑی، اس کو ایک طرف کر دیتے. باہر کے رزق کا ادب جتنا کرے گا بندہ اللہ پاک اس پر خاص رحمت کی نظر کرتا ہے. میں اکثر جب یہ مضمون آتا ہے تو اپنے بہت ہی بچپن کا ایک واقعہ عرض کیا کرتا ہوں جو آج کل کم ہو گیا اور کبھی کبھی میں خود بھی کر لیتا ہوں. جب پاکستان بنا تھا تو بہت مخلوق آئی تھی ہندوستان سے. تو ایک بڑی بھی تھی، سول اسپتال کے کوارٹر ہیں، اس کے ساتھ ہی دیوار کے انہوں نے ایک اپنا ٹھیا سا بنا لیا، وہاں وہ رہ پڑی. تنہا آئی تھی، میں بہت چھوٹا تھا. وہاں اسلم روڈ پر میں پڑھنے جایا کرتا تھا اور ان کوارٹروں میں میرے چچا رہا کرتے تھے، تو میں دوپہر میں ان کے یہاں چلا جایا کرتا تھا. اور شام کو بھی چھٹی ہوتی تھی تو میرے چچا زاد بھائی میرے یار غار ہیں، ان کے ساتھ اپنے کھیلنے کے سلسلے میں وہاں رک جاتا تھا. بعد مغرب واپس ہوتا تھا. تو ان کو میں نے دیکھا اکثر دوپہر میں یا شام میں وہیں ان کوارٹروں میں سے کبھی کسی گھر میں سے کبھی کسی گھر میں سے ان کو کھانا دے دیا جاتا. تو جب انہیں کھانا دیا، مثال کے طور پر دال تھی، وہ کھا لی انہوں نے، کٹوری صاف کر لی. سلور کے برتن اس زمانے میں زیادہ چلتے تھے. اور اس کے بعد تھوڑا سا پانی ڈال کر
اور اس کو سب کو ہلا لیا، انگلی سے ساری اس کو دھو لیا کٹوری کو، اور وہ پانی بھی پی گئی اوپر سے۔ تو ہم بچے تھے، بیٹھتے اٹھتے تھے ان کے پاس، خالہ خالہ کہتے تھے، ان سے ہم پوچھتے تھے خالہ آپ یہ کیا کرتے؟ برتن تو خالی ہو گیا، آپ نے اس کو اچھی طرح صاف کر دیا، پھر پانی ڈال کے دھو کے پھر پی لیا آپ نے۔ تو کہا کرتی تھی بیٹا رزق کا ادب بہت ہے، میں اس لیے اس کا دھون پی لیتی ہوں کہ یہ دھون کہیں اور نہ گر جائے، سمجھے آپ؟ اب کہاں ہے؟ تو میں بھی کبھی کبھی اس قسم کی صورت کر لیتا ہوں کہ برتن میں پانی ڈال کر اور اس طرح سے اس کو دھو کے پی لیتا ہوں کہ یا اللہ بے شک آپ نے بڑی نعمتوں سے نوازا ہے۔ تو برتن کو صاف کر دینا چاہیے۔ اسی طرح سے اگر ایک ہی قسم کا کھانا ہے تو اس میں آدمی اگر کئی کھانے والے ایک برتن میں شریک ہیں تو آدمی کو چاہیے اپنے سامنے سے کھائے اور وہ انداز اختیار کرے کہ جس سے دوسرے کو نہ تو تکلیف پہنچے نہ اس سے ان کی کوئی دل شکنی کا سامان۔ آدمی کو ایک محفل میں ہوتے ہوئے اپنے آس پاس والوں کا لحاظ اور خیال کرنے کی ضرورت ہے۔ اخلاق کا تقاضا تو یہ ہے کہ آدمی دوسروں کے سامنے وہ کرے کہ آپ یہ لیجئے یہ لیجئے یہ لیجئے، اس طرح سے وہ پیشکش کرتا رہے اور کھلاتا رہے، نہ یہ کہ اپنے سامنے ہے اور زبادر جلدی جلدی اس کے سامنے بوٹی پڑی تھی تو وہاں سے کھینچ کے جلدی سے ہڑپ کر لیا۔ ایسا انسان کو انسانیت کا بہت زیادہ لحاظ رکھنے کی ضرورت ہے۔ ایک بات ہے جو بڑے بوڑھے کہا کرتے ہیں، کوئی بات ہوتی ہے وقت نکل جاتا ہے لیکن بات جو ہے وہ یاد ہے۔ تو اس لیے آدمی وہ کام کرے کہ جس کی وجہ سے بعد میں برائی کے ساتھ اس کا چرچا نہ ہو، اور اسی طرح سے آدمی اس برتن کو بھی صاف کر لے، چاٹ لے، اور اپنی انگلیوں کو بھی چاٹ لے۔ یہ انگلیاں چاٹنا اس میں اللہ پاک نے ہمارے آپ کے لیے فائدہ رکھا ہے، جبھی تو اللہ پاک کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلیاں چاٹی تھی۔ اور اسی ذیل میں ایک حقیقت ہے، ہمارے حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمائی، جو لطیفے کے درجے میں کبھی کبھی آپ حضرات سنا کرتے ہیں۔ حضرت والا بھی کبھی کبھی اپنے بیان میں ارشاد فرمایا کرتے تھے، ایک صاحب تھے، مادیت کا بہت غلبہ تھا، اور ایک مرتبہ کسی تقریب میں ہمارے حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ کھانے کا موقع ہوا، تو ہمارے حضرت نے کھانے سے فارغ ہونے کے بعد اپنی انگلیاں چاٹی۔ انہوں نے بڑی ہی ناگواری کے ساتھ کہا، میں اس چیز کو بہت ناپسند کرتا ہوں، کیا انگلیوں کو چاٹتے ہیں، چٹ 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 کرتے ہیں، بڑا برا لگتا ہے۔ آپ نے سکوت فرمایا۔ کچھ عرصہ گزر گیا، پھر کچھ ایسا اس نے اتفاق دیکھیے کہ پھر کہیں تقریب میں شرکت ہوئی اور دیکھا کہ کھانے کے بعد وہ انگلیاں بڑے اہتمام سے چاٹ رہے ہیں۔ آپ نے دیکھا تو فرمایا کہ بندہ نواز آج آپ انگلیاں چاٹ رہے ہیں، اس سے قبل تو آپ نے بہت صلاحیت کا اظہار کیا تھا۔ کہنا کہ ڈاکٹر صاحب اصل میں بات یہ ہے، میں باہر کے رسالے پڑھتا ہوں تو ایک رسالہ باہر کا جو پڑھا اس میں سائنسدانوں نے اس کے بڑے بڑے فائدے لکھے، اس لیے جب سے میں انگلیاں چاٹنے لگ گیا ہوں۔ تو ہمارے حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اچھا، ہمیں اب پتہ چلا کہ آپ ایمان بالسائنس لائے ہیں، ایمان باللہ اور ایمان بالرسول نہیں لائے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ تو اس لیے ہمیں حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو بتایا ہے وہ بہت زبردست، ایسا پکا عمل ہے، ایسی پکی بات ہے کہ اس کے خلاف جو ہے ہمارے لیے گنجائش ہی نہیں۔ ہمیں اس سے سروکار نہیں کہ اس میں کیا فائدے ہیں اور کیا نہیں، ہمیں تو بس اس بات سے سروکار ہے کہ حضور کا ارشاد ہے یا حضور کا عمل ہے، سمجھے آپ؟ تو اس لیے انگلیاں چاٹنا جو ہے یہ بہت مفید ہے، اور سب سے بڑی بات یہ کہ حضور کی سنت، اور جب کھانے سے فارغ ہو جائیں
اللہ پاک کا شکر ادا کریں۔ الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے ہمیں کھلایا اور پلایا، اور اس طرح سے اس کا شکر ہے کہ اس نے اسلام کی اور ایمان کی نعمت دی۔ پھر برتنوں کو اور کھانے کو اٹھایا جائے اور دسترخوان سمیٹ لیا جائے، پھر جو کھانے والے ہیں وہ اٹھیں اور ہاتھ وغیرہ پاکیزگی کا اور نظافت کا اور نفاست کا کافی خیال کرنے کی ضرورت ہے۔ اس میں اب کرتا ہی چلوں، بہت عرصے کے بعد یہ مضمون آیا ہے۔ جب ہم کہیں کھانا کھانے جائیں، ویسے بھی مستقل یہ اپنے ساتھ رکھے، بہت کام کی بات ہے۔ ایک جیب کا رومال آپ اپنے ساتھ ضرور رکھا کریں، خصوصاً کھانا کھانے جائیں تو ضرور رکھا کریں۔ اور آج کل کے دور میں تو میں محسوس کرنے لگا ہوں کہ اگر گھر سے جاتے ہوئے 2-4 ٹیشو پیپر موڑ کر اور جیب میں ڈال لیا کرے تو بہت اچھا ہے۔ بعض جگہ حالات کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ آدمی پریشان ہے، تو کھانے کے دوران میں ضرورت پیش آتی ہے آدمی کو تو خاموشی کے ساتھ میں اس رومال سے کام لیتا ہے۔ یہ بہت ضروری ہے۔ میں بہت کچھ دیکھ چکا ہوں، اس لیے آپ کو پھر توجہ دلا رہا ہوں۔ بہت پہلے سے یہ قصہ ہے اور بار بار کہا کرتا ہوں، اور میرے پاس چونکہ ظاہر ہے ساری دنیا تو نہیں بیٹھتی، نہ ہر موقع پر یہ باتیں ہر وقت آتی ہیں۔ جب دیکھا پاس کچھ بھی نہیں تو جو کچھ بھی مسئلہ کھڑا ہو گیا آپ کو اشارے کے نائے میں کہوں گا، زیادہ تفصیل میں مناسب تو آپ میری طرف دیکھتے رہیے۔ مسئلہ کھڑا ہو گیا تو آپ ذرا وہ کر رہے ہیں، ہاتھ ہے اور ظاہر ہے کہ اس میں کوئی جذب کرنے کی صلاحیت تو نہیں رکھی ہے۔ یہاں سے جو کھینچ کے چلا دھاگا چلا آ رہا ہے تو کہیں لے جا کر اس کو یا کپڑے میں پہنچیں گے یا کہیں پاس آس کی کوئی جگہ میں۔ اتنی کراہیت کی بات ہے، دوسرے کا کھانا خراب ہو جاتا ہے۔ اور اسی طرح سے بہت سے حضرات ہوتے ہیں کہ وہ دوسروں کا قطعاً لحاظ نہیں کرتے۔ ریزش کا مسئلہ تیز ہو گیا، انہوں نے وہیں بیٹھے بیٹھے رومال ہے یا نہیں ہے، بہرحال اتنا زور لگا کے کام کر دیا کہ دوسرے کھانے والوں کا کھانا ختم کرا دیا۔ ایسا بھی نہ کریں۔ آواز وغیرہ سے اس وقت تو بالکل ہی اعتراض کرے کہ دوسرے کے کھانے پر برا اثر پڑے گا اور وہ کھانے سے رک جائے گا، اس کو اس کا آنے لگتا ہے۔ جیسے ہمارے یہاں صبح کے وقت میں، ویسے اکثر مسجدوں میں ہوتا ہے، ہمارے یہاں بھی ایک آدھ آدمی ایسا ہے کہ صبح کے وقت جب وضو کرنے بیٹھتے ہیں اتنی دیر تک منہ میں ہاتھ ڈال کے او کرتے رہتے ہیں، اور مسجد کے اندر آواز آتی ہے، بعض آدمیوں کو بیچاروں کو آتے رہ جاتے ہیں۔ بھائی ذرا سا کر لو، چھوڑو اس کو۔ اور پھر اتنا کہ سنتیں بھی نکل گئی اور جماعت بھی نکل گئی، وہ اپنے گلے کی صفائی کے قصے میں لگے۔ تو اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ آواز کا بھی خیال رکھنا چاہیے، خاموشی کے ساتھ میں نیچے کو منہ کر کے آدمی صاف کر دے۔ اور اگر دوسرے کے یہاں کھانے گئے ہیں تو ان کا شکریہ ادا کریں، اچھے الفاظ میں پرتفاق طریقے سے محبت کا اظہار کریں، ان کو دعائیں دیں۔ فرماتے ہیں جس چیز میں سب انگلیاں نہ لگانی پڑے اس کو 3 انگلیوں سے کھاؤ اور انگلیاں چاٹ لیا کرو، اور برتن میں اگر سالن ختم ہو جائے تو اس کو بھی صاف کر لیا کرو، اس سے برکت ہوتی ہے۔ میں شروع میں ابھی عرض کر چکا ہوں کہ کھانا آدمی اتنا لے کہ جس سے بے فکری کے ساتھ میں کھا کر اس کو صاف کرے۔ بڑی تقریبات میں آدمی گھبراہٹ میں کہ پھر دوبارہ نہیں ملے گا بہت لے لیتا ہے اور پھر بہت سا حصہ چھوڑ دیتا ہے، اس سے کھانا بہت ضائع ہوتا ہے۔ مسلمان کی نعمت جو ہے، اللہ پاک کی دی ہوئی نعمت، اس کو ضائع نہ کرنا چاہیے، بڑا خیال رکھنے کی ضرورت ہے۔ اور جو آدمی اللہ پاک کے دیے ہوئے رزق کی جتنی قدر کرے گا، اللہ پاک اس کے رزق کو اور زیادہ وسیع فرمائے۔ اور جو آدمی ناقدری کرتا ہے اس پر رزق جو ہے وہ آہستہ آہستہ تنگ ہوتے ہوتے تنگ ہو جائے۔ اس لیے اس چیز کا بہت ہی خیال کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا رزق، اس کو یہ سمجھ کر کے اس نے عطا فرمایا ہے، کتنا بڑا اس کا کرم ہے۔ ورنہ اس دنیا میں ایسے بتیرے آدمی ہیں کہ جو کھانے کو ترستے ہیں،
اور مانگ مانگ کے کتنی مشکل سے وہ کھانا لیتے ہیں. سینکڑوں آدمیوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہیں, جب جا کر ان کو کوئی دھتکار کر ایک آدھ آدمی کھلاتا ہے. تو اس لیے اللہ پاک کا شکر کیا کرے, اور جو بھی نعمت ہوا کرے اس نعمت کی قدر کیا کرے, ناقدری نہ کیا کرے. پھلوں کے سلسلے میں ایک واقعہ یاد آیا. بعض پھل ایسے ہیں, خصوصاً آم وغیرہ کے, اس کے چھلکے گٹھلیاں وغیرہ بہت بچ جاتی ہیں. ظاہر ہے کہ گٹھلیاں کون کھاتا ہے, اور چھلکے جو ہے وہ بھی پھینک دیتے. بچپن میں اس قسم کے ماحول تھے, لیکن اب نہیں. پہلے گٹھلیاں بچے کھایا کرتے, اور نہ جانے پیٹ کی کتنی بیماریاں ان گٹھلیوں سے ہی از خود ہی ختم رہتی تھی. گھروں میں چولہے ہوتے تھے لکڑی کے, اور کوئلے کی انگیٹھی ہوا کرتی تھی, تو بھوگل میں ان کو ابلوا لیا کرتے تھے, گرم کرا لیا کرتے تھے, اور اس کے بعد اس کو پھوڑ کر کھا لیا کرتے تھے. اس کے لیے بھی دیکھیے بزرگوں نے کتنا خیال کیا ہے. حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنے استاد محترم حضرت مولانا میاں اصغر حسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ایک واقعہ بیان فرما رہے ہیں. اللہ پاک نے آپ کو بہت صاحب حیثیت بنایا. آپ کے یہاں ہدایہ وغیرہ بہت آتے تھے, تو فرمایا کہ آپ بہت متواضع ہستی تھے, بہت اللہ والے تھے. ہمارے اکابرین میں اور ہمارے بزرگوں اور اساتذہ میں سے ہوئے. علماء دیوبند میں بہت اونچا مقام رکھتے. تو ایک مرتبہ حضرت مفتی صاحب فرمانے لگے اپنے بیان میں, میں موجود تھا, آم کھلائے اور آپ گٹھلیاں اور چھلکے لے کر چلے, تو میں نے کہا حضرت لائیے میں پھینک دوں. فرمایا کہ بھائی پھینکنے آتی ہیں؟ کہا جی ہاں, اس میں کیا ہے, باہر جا کے ایک طرف پھینک کے آ جاتا ہوں. فرمایا یہی تو بات ہے, یہ بھی کام سیکھنے سے ہی آئے گا. آپ نے گٹھلیاں اس میں الگ کی اور چھلکے الگ کیے, اور ساتھ لے کر چھلکے چند جگہ الگ الگ تھوڑے تھوڑے رکھے جہاں سے جانور گزرے اور کھا لے, اور گٹھلیاں چند جگہ وہاں رکھی جہاں بچے کھیلتے ہیں گزرتے ہیں کہ بچے دیکھیں اور اٹھا کر لے جائیں. فرمایا کہ اگر میں ایک ہی جگہ یہ ساری ڈال دوں, محلے میں بہت غریب رہتے ہیں جن کو نہ خریدنے کی بساط ہے نہ کھانے کی, تو وہ دیکھ کر یہ حسرت کریں گے کہ کس کے یہاں اتنے آم آئے تھے کہ اتنی گٹھلیاں اور چھلکے بچے ان کے, انہوں نے بہت آم کھائے اور وہ ترسے گا, کسی کا دل للچے گا. اس لیے حکم یہ ہے کہ متفرق کر کے ڈال دو تاکہ آدمی اس طرف متوجہ نہ. اور گٹھلیاں اس لیے متفرق جگہ رکھتی ہیں کہ بچے دیکھ کر بہت خوش ہو جاتے ہیں اور لے لے کر بھاگ جاتے ہیں, تو یہ گٹھلیاں ان کے کام آ جاتی ہیں. چھلکے جانوروں کے کام آ جاتے ہیں اور گٹھلیاں بچوں کے کام آ جاتی ہیں. تو اس طرح سے یہ ضائع نہیں. اور سب سے بڑی جو بات ہے یہ کہ لوگوں کو احساس نہ ہو, جبکہ حضرت مولانا کا حضرت مفتی صاحب ہی کی زبانی سنا فرمایا کرتے تھے کہ ماشاءاللہ یہ عالم تھا کہ اپنے محلے والوں کا اتنا خیال فرماتے تھے. اس میں ہندو بہت تھے, مسلمان بھی تھے اور ہندو بھی. اتنا خیال فرمایا کرتے تھے کہ آپ پوری چیزیں جو ہیں وہ اپنے پڑوسیوں میں بھیج دیا کرتے تھے. ٹوکرے بھرے ہوئے آتے تھے آموں کے, آپ فرما دیتے تھے بھائی فلاں فلاں گھر میں یہ پہنچایا, اور سامان آئے بھائی فلاں جگہ پہنچا. حضرت مولانا کا مکان بیچ میں تھا اور خستہ, ہر سال مرمت ہوتی تھی, پیسہ بہت لگتا. خدام نے کہا حضرت سال کے سال پریشانی اور پیسہ بھی خرچ ہوتا ہے, ایک مرتبہ اس کو بہترین قسم کا نہ بنا ڈالیں. فرمایا کہ بنا تو سکتا, لیکن مجھے معلوم ہے کہ اس محلے میں سارے لوگ غریب ہیں. وہ کیا کہیں گے کہ مولوی صاحب مالدار تھے جو انہوں نے پکا مکان بنا لیا, ہم غریب کہاں سے لائیں. ان کا دل ٹوٹ کر رہ جائے گا. اس لیے بھائی مجھے یہ گوارا ہے کہ سال کے سال محنت بھی ہو اور خرچہ بھی ہو, لیکن ان کو احساس نہ ہو, بس مجھے تو یہی گوارا ہے. اتنے دیکھیے اندازہ فرمائیے حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اتباع میں پورے اترے ہوئے تھے, اور بہت مطابعت کا پورا جو تھا رنگ تھا. اللہ پاک یہ رنگ ہمیں بھی پیدا فرما دے.
فرماتے ہیں اگر ہاتھ سے لقمہ چھوٹ کر گر جاوے تو اس کو اٹھا کر صاف کر کے کھا لو، تکبر مت کرو، یہ سرکاری نعمت ہے، ہر شخص کو نصیب نہیں ہوتی۔ اللہ پاک مالک و خالق رزاق مطلق نے یہ نعمت بخشی ہے، ناقدری مت کرو۔ اگر وہ ناراض ہو جائیں گے تو دینا بند کر دیں گے، کم کر دیں گے تو مار پریشانی کے برا حال ہو جائے گا۔ حتیٰ کہ بعض وقت تو ایسی حالت ہے کہ اس کو دھو کر کھا لو۔ مجدد الملت حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک واقعہ ہے۔ اور کھانا کھا رہے تھے تو آمنے سامنے بیٹھ کر کھانا کھاتے رہے۔ ایک صاحب آپ کے ساتھ اور بھی تھے جو تکلفات دنیا سے کافی آراستہ تھے، ان سے گوشت کی ایک بوٹی چھوٹ گئی اور نیچے گری۔ انہوں نے یہ اندازہ لگا کر کے کسی نے دیکھی نہیں، آہستہ سے لات مار کے اور اس کو سیٹ کے نیچے کر دیا۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے دیکھ لیا تھا، آپ نے دوسرے کو حکم فرمایا کہ بھئی اسے دھو لاؤ۔ آج دیکھیے کتنی لوگ جو ہے اس کی بے حرمتی کرتے ہیں اور روزی کو کس طرح سے بے دردی کے ساتھ رہتے ہیں۔ غریبوں کو بھی تو نہیں دیتے کھانے کو۔
کہ چلو غریبوں کو دے دیں کہ ان کا پیٹ بھر جایا کرے، گھر میں رکھ کر سڑا کر پھینکیں۔ تو یہ نعمتوں کی قدر جو ہے یہ اللہ پاک کو بہت پسند ہے اور بہت محبوب ہے۔ ترکی کے بادشاہ جو گزرے ہیں، میں نے اپنے حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کی زبان مبارک سے سنا ہے، میں نے تاریخ تو نہیں پڑھی اور کسی کتاب میں میری نظر سے نہیں گزرا، بہرحال ہمارے حضرت والا کا ارشاد فرمانا ہمارے لیے بہت بڑی سند ہے۔ فرمایا کہ انہوں نے اللہ پاک کے نام کی بڑی قدر کی، جا رہے تھے، راستے میں انہیں اللہ پاک کا نام کاغذ پر لکھا ہوا ملا، تڑپ گئے، اس کو اٹھا لیا اور اپنے امامے میں لگا لیا۔ اللہ پاک نے وہ عزت بخشی کہ ترکی سلطنت عطا فرمائی جو اتنی طویل چلی۔ ایک شخص دانا دانا اٹھاتے پھرتے تھے، تھیلی بنا لی تھی، جہاں کہیں بھی کوئی دانا مل جاتا تھا اٹھا لیا کرتے تھے۔ اللہ پاک نے ان پر اتنا رزق کا دروازہ کھول دیا کہ ان کو اللہ پاک نے بہت عطا فرمایا۔ تو اللہ پاک نعمتوں کی قدر سے بہت خوش ہوتے ہیں، کسی بھی نعمت کی قدر کی جائے اللہ پاک اس پر خوش ہو کر اس کو نوازتے ہیں۔ اس لیے نعمت کی قدر اور شکر نعمت پر، یہ دونوں چیزیں ہم پر فرض ہیں۔ جو نعمت اللہ پاک نے ہمیں دی ہے اس میں اضافہ فرمائیں گے، دوام نصیب فرمائیں گے، وہ نعمت چھینیں گے نہیں، اور اگر ناقدری کرے گا بندہ تو اللہ پاک پھر اس سے چھین لے۔ اس دنیا میں آپ غور فرمائیے، بتیرے آدمی ایسے ہیں جن کو اللہ پاک نے مواقع عطا فرمائے اور انہوں نے اللہ پاک کی نعمتوں کی ناقدری کی، اللہ پاک نے ان سے اس نعمت کو سلب فرمایا۔ ویسے کریم ہے اللہ پاک، ایسے کریم کہ ان جیسا کوئی کریم نہیں۔ فرماتے ہیں کہ ہم نعمت دے کر لیتے نہیں، لیکن جب بندہ خود ہی اس نعمت کو نہ لے اور دھتکار دے اور ٹھکرا دے تو پھر کیا کریں کہ پھر اس سے اس نعمت کو ہم لے لیتے ہیں، چاہے ایمان کی نعمت ہو یا کھانے پینے کی نعمت ہو یا رہنے سہنے کی ہو، کوئی بھی ہو، ویسے پائی کی ہو، پھر اللہ پاک دروازہ بند کر دے۔ اسی لیے ہمارے بزرگوں نے تو یہاں تک فرمایا ہے کہ نوکری جو ہے جب مل گئی تو اس کو الخود لات مت مارنا، حتیٰ کہ اگر پریشانیاں بھی ہوں تو ان پریشانیوں کو برداشت کر لینا آخر تک۔ بعض حضرات کو تو انہوں نے اپنے تعلق والوں کو بتایا، کہنے لگے جب وہ تمہارا ہاتھ پکڑ کر باہر نکال دیں جب نکلنا، تم نہیں سمجھتے کہ اللہ پاک کے فیصلے کیسے، جو اس نے دے دی نعمت تو پھر بعد میں پچھتاؤ گے۔ تو اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ نعمت جو ہے یہ اللہ پاک کی طرف سے ملتی ہے، بندے کا اس میں اکتساب کچھ نہیں، اس کی کوشش کچھ نہیں، محض عطا ہی عطا ہے۔ اگر آپ کو یا ہمیں کوئی گھمنڈ ہو، یہ ہماری کوشش سے ہمیں ملی ہے، آپ اس کائنات میں ذرا گھومیے پھریے دیکھیے تو صحیح، ایسے ایسے آدمی ملیں گے صبح سے شام تک جو ہے وہ سرگرداں پھرتے ہیں، ان کو ایک لقمہ صحیح کا نہیں ملتا۔ ہم آپ کوئی گھمنڈ کرنے کے قابل نہیں ہے اور نہ ہمارا آپ کا کوئی اس میں محنت اور کوشش کا دخل ہے، محض اور محض اللہ تعالیٰ کا فضل ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کی ہر نعمت پر شکر کیا، نعمت بخشی ہے اس نے، اس قدر اس کا کرم ہے کہ اس نے ہمیں یاد رکھا، اور یاد رکھ کر وہ نعمت دے دی تو یہ اس کا کرم نہیں تو اور کیا ہے۔ اگر کسی کو بلا دیا جاتا ہے تو اس کو نعمت تھوڑی دی جاتی ہے، وہ نعمت تو اس کے حق میں زحمت ہے۔ اس لیے ہمیں اللہ تعالیٰ نے کیسے کیسے نوازا ہے، اس لیے کہیں اللہم لک الحمد و لک الشکر۔ فرماتے ہیں کھانا تواضع کے ساتھ بیٹھ کر کھاؤ، متکبروں کی طرح تکیہ لگا کر مت کھاؤ۔ کھانے میں متواضعانہ انداز اختیار کیا جائے، متکبرانہ نہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بیٹھ کر کھاتے تھے، اور بیٹھ کر کھانا ہی یہ آپ کی سنت ہے اور ہمارے لیے دین اور دنیا دونوں میں مفید ہے۔ اور یہ جو چکر چلتے رہتے ہیں تقریبات میں، کبھی کھڑا اور کبھی پڑا، یہ فیشن کے ساتھ ساتھ حساب کتاب بدلتے رہتے ہیں، اس میں نقصانات بہت ہیں۔
حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اتباع کے اندر برکت بہت، فائدے بہت۔ کھڑا کھانا، اس میں بہت آدمیوں سے میں سن چکا ہوں کہ کھلاتے تو ہیں لیکن بعد میں شرمندگی کا سامان بھی اور پریشانی کا سامان بھی۔ ہر شخص ایسا ٹوٹ کر پڑتا ہے، اس کو پاؤ بھر کھانا ہے کل، اور 1 کلو اس نے لے لیا تو 3 پاؤ اس نے ضائع کر دیا۔ ایک صاحب نے ایک جگہ کا واقعہ سنایا، کھیر پکوائی انہوں نے کئی من، اندازہ فرمائیے، لوگ بلائے تھے، اور جب لوگوں نے لینا شروع کیا تو ابھی 2-3 شفٹیں باقی تھیں، جو پہلے والے ہی اتنی بھر بھر کے پلیٹیں لیتے رہے، کوئی آدھا کلو لے لے، کوئی 3 پاؤ لے لے۔ بھلا بتائیے کھیر اتنی کھائے گا آدمی؟ اب اس میں سے کھا لیا آدھا پاؤ کے قریب، باقی چھوڑ دیا۔ اب ان کے لیے ایسی شرمندگی کا سامان کرنے لگے۔ پھر وہ کچھ آدمی تھے، انہوں نے سمجھایا کہ بھائی یہ جو بھی کھایا ہے یہ بھی تو مسلمانوں نے کھایا ہے، اب اس کو باہر پھینک کے تو پھر پیچھے والوں کو کیا کرو گے؟ وہ کر انہوں نے کچھ مسئلہ کر لیا۔ تو اس طرح سے نہ کرنا چاہیے، دوسرے کی عزت کا بھی خیال رکھنا چاہیے۔ اور کھانا اگر کم ملا اور نہ ملے گا تو آدمی مر تو نہیں جائے گا، اول تو ملے گا تو 12 بھی ملے گا، ایسی کیا پریشانی ہے؟ آدمی انتظام کراتا ہے، جتنے کو بلاتا ہے اس سے زیادہ کا انتظام کراتا ہے۔ تو کھانے کے اوپر آدمی اس طرح سے ٹوٹ پڑے اور دوسرے کی بے عزتی کا سامان بن جائے، یہ بھی بہت مایوب ہے۔ لوگ اس طرح سے دوسرے کے مال کو بہت بری طرح سے ضائع کرتے ہیں۔ ہمارے ایک دوست کہنے لگے، گھر میں آدھا پاؤ بکری کا گوشت لے لو، بھئی آدھا پاؤ دے دیں۔ اب آج کل تو نہیں ملتا آدھا پاؤ، 1 پاؤ ملتا ہے، کچھ پہلے مل جایا کرتا تھا۔ تو اس میں جو ہڈی آئی ہے، جب کھانے بیٹھے گھر کے اندر تو اس ہڈی کو بھی چبا رہے ہیں۔ ارے بھائی ہڈی ہے پھینک دو اب تو۔ ارے صاحب یہ بکری کا گوشت ہے، اس کی ہڈی بھی کھانے کی ہے، پھینکے کیوں؟ بھائی اپنے مال کی تو اتنی قدر ہے کہ اس کی ہڈی بھی کھائے جا رہے ہو، اور دوسرے مال کے یہ عالم ہے کہ تم جناب ذرا سا گوشت اس نے منہ لگایا، پوری کی پوری جو ہے اس میں گوشت لگا ہوا ہے ہڈی میں، سارا پھینک دیا، اور لے آؤ، ایسی ناقدری کی بات ہے۔ ایسا نہ کرنا چاہیے۔ ایک حال میں کھلانے والے نے کارمینہ رکھ دی بہت ساری، بھائی آپ لوگ کھانا بھی کھاتے جائیے اور ساتھ میں کارمینہ بھی استعمال کر لیجئے، بدہضمی نہ ہو۔ تو لوگوں نے جیبوں میں بھر لی۔ نعمت کی اماں کا کلیجہ تھا کہ پھر نہ ملے گی کارمینہ، کس قدر خست کا مظاہرہ ہے۔ اور ایک تو ایسا انوکھا واقعہ سنا ہے میں نے، آپ نے بھی شاید نہ سنا ہوگا، سنا ہو تو مجھ سے سنا ہو، میں نے خود نہیں سنا زندگی میں ایک دفعہ کے علاوہ، کہ ایسا انوکھا واقعہ کہ ایک صاحب نے کہا کہ میں بالکل انوکھا ہی طریقہ اختیار کرتا ہوں۔ انہوں نے مچھلی کے کباب کا انتظام کیا تھا تقریب میں، اور بہت بڑے پیمانے پر جیسے دعوت تھی ویسے ہی انہوں نے پکوائی بھی تھی۔ بیان کرنے والا اچھا آدمی ہے، نیک آدمی ہے، اس کا بیان تھا، یعنی اس نے ملاوٹ نہیں کی اس بیان میں۔ بیان تھا کہ جب کھانا کھلا تو ایسے لوگوں نے جو کوٹ پتلون پہنے ہوئے تھے انہوں نے بھی دبا دب جو ہے اپنی جیبوں کے اندر قتلے بھر لیے، اور تھوڑی ہی دیر کے بعد ہر جیب سے قتلے کی چکنائی جھانک رہی ہے کہ یہاں بھی کچھ چھپا ہوا ہے۔ ایسا لطیفہ شاید آپ نے نہ سنا ہو۔ کتنی زبردست خدمت کی بات ہے کمینے پن کی بات کہ نہیں؟ ایسا نہ کرنا چاہیے۔ دوسرے کی عزت بھی بہت زبردست چیز ہے، جیسے اس کی عزت آپ کی عزت اپنی ہے، اس کی بھی تو عزت ہے، اس کا بھی تو خیال ہے۔ اس لیے انسان وقار کے ساتھ رہے، وقار کے ساتھ کھائے، وقار کے ساتھ بیٹھے اٹھے، اس سے اس کا وقار بلند رہتا ہے، اور اس طرح سے ذلت اور رسوائی کا سامان نہ ادھر ہوتا ہے نہ ادھر ہوتا ہے۔ فرماتے ہیں اگر کھانا کم ہے اور آدمی زیادہ ہے، سب آدھا آدھا پیٹ کھا لو، یہ نہیں کہ ایک تو سیر ہو کر کھاوے اور دوسرا پیٹ پیٹتا پھرے، سب کا خیال کر لو، اور اس طرح سے سب کو تھوڑا تھوڑا مل جائے تو سارے بھوکے نہ رہیں، کچھ نہ کچھ تو مل ہی جائے۔ کبھی کبھی ایسا بھی ہو جاتا ہے۔ ایک جگہ کچھ دوست تھے اور ایسا حساب کتاب کہ بھئی اپنے اپنے گھر سے کھانے لے آؤ، ایک جگہ بیٹھ کے کھاتے ہیں۔
تو एक साहब खीर लेकर आए, तो उसमें बादों ने तो ये ख्याल किया कि भाई थोड़ी सी ले ली और अपने जो दोस्त हैं उन सबको भी मिल जाए, सब तक लें। और एक के पास जो पहुंची तो उन्होंने सफाया कर दिया, पूरी की पूरी अपनी प्लेट में निकाल ली। अब उससे आगे जो बैठे हुए थे वो इस आसरे में थे कि ये भी जैसे आगे से बर्तन चला आ रहा है, थोड़ी थोड़ी लेते हैं और आगे बढ़ा देते हैं, तो ये भी थोड़ी लेकर आगे बढ़ा देंगे। मालूम हुआ बर्तन वहीं रुक गया। ये भी मालूम है आदमी थोड़ा खा ले, दूसरों को भी दे, ईसार करे और दूसरे अपने भाइयों का और साथियों का ख्याल करे। ऐसा इससे अखलाक का भी इजहार होता है, मोहब्बत का भी इजहार होता है और हक की अदायगी भी। और वैसे एक बात अर्ज करूं कि अगर हमारी नीयतें अच्छी होंगी और हम खाने वाले भी अल्लाह का नाम लेकर खाएंगे तो खाना थोड़ा भी होगा तो इंशाअल्लाह बरकत ऐसी हो जाएगी कि पेट भर जाएंगे और खाना बच जाएगा। मैंने अपने बुजुर्गों के यहाँ ऐसा देखा है। जो पुराने हजरात के वाक़यात सुने वो तो बेशक सुने ही सुने, लेकिन मैंने खुद देखा कि हमारे हजरत शेख हजरत जनाब डॉक्टर मोहम्मद हफीजुल्लाह साहब दामत बरकातुहुम एक वक्त था तशरीफ लाए हुए थे और खाने का बाद मगरिब ऐलान हो गया कि भाई खाना लग रहा है, बैठ गए सब। आदमी काफी सारे थे, जितने भी थे अल्लाह के भरोसे पर सबके सामने दस्तरखान बिछ गया, बैठ गए। हाथ धो लो, हाथ धो लो, अपने हाथ धो लिए, बैठ गए। मैं भी सोचता रहा, मेरे साथी भी के माशाअल्लाह इतने अफराद हैं। अब जो खाना आया तो खाना बज़ाहिर देखने में कम लग रहा था, मुख्तलिफ चीजें थी उस घर में। हमारे हजरत हाजी साहब हैं, अल्लाह ताला सलामत रखे, बड़े बुजुर्ग हस्ती हैं। और वाक़या है कि बड़े बड़े बुजुर्ग थे तो वहां ये बरकत ऐसी दिखाई दी कि पूछे थी। खाने आ गए, थोड़ा सा गोश्त है, थोड़ी सी लौकी है, थोड़ी सी दाल है, थोड़े से ये है, थोड़े थोड़े बर्तन में वो चीजें आ गई, रोटियां आ गई और अफराद माशाअल्लाह बहुत सारे। चलो भाई खाना शुरू करो। तो अल्लाह पाक की शान देखी कि खाने सब बर्तनों में बच गए और सबके पेट खूब भर गए। अपनी आंखों से देखा। इस तरह से अल्लाह पाक बरकत देते हैं। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, अगर 2 आदमियों का खाना है तो 3 को काफी हो जाता है। और हमारी नीयतें अच्छी हैं और हम अल्लाह पाक पर भरोसा करके बैठे हैं, बिस्मिल्लाह पढ़ के खाना खा रहे हैं, तो अल्लाह पाक उसमें बरकत डाल देते हैं। और ऐसी बरकत होती है कि भूखा कोई नहीं होता। फरमाते हैं खजूर, अंगूर, मिठाई वगैरह इस किस्म की चीजें अगर कई आदमी मिलकर खावें तो हर शख्स एक आध दाना उठावे, एक एक दाना उठावे, 2-2 एकदम से लेना बेतमीजी और हिर्स की दलील है। और जहां कहीं ये सबक नहीं सीखा उन्होंने तो मुट्ठी भरकर ही उठा लेते हैं। तो इस तरह से न करना चाहिए, दूसरों का बड़ा ख्याल रखें और अपनी इससे भी बचना चाहिए कि आदमी हरीस शुमार होगा कि भाई ये देखो कैसा लालची और हरीस है कि एक एक दफा में 2-2, 3-3 उठा रहा है। फरमाते हैं प्याज, लहसुन, खाम या कोई और बदबूदार चीज खाकर मजमे में न जाओ कि लोगों को तकलीफ होगी, मुंह से बू आती है। इसलिए खुशबू का इंतजाम करके जाए आदमी। अव्वल तो इसको इस्तेमाल ना करे ऐसे मौके पर के बाद में जाना हो, और इस्तेमाल किया है तो खुशबू की कोई सूरत करे, एक तरह से खुशबू पैदा हो जाए, फिर जाए ताकि उसकी जात से दूसरों को अज़ियत हो। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हमारे आपके लिए क्या चीज बयान नहीं की, सब कुछ बयान फरमा दिया। फरमाते हैं बहुत जलता खाना मत खाओ, इससे नुकसान होता है। खाना दरमियान न करो। अब ये बात चीजें ठंडी अच्छी होती हैं, बात गर्म, तो दरमियानी गर्म खा लो, लेकिन बाल तबीयतें ऐसी होती हैं कि बहुत तेज गर्म खाती है, तो ये उनकी तबीयतों पर मुनहसिर है कि वो फिर उसको न खाएं तो ठंडा शुमार करती है। जैसे बहुत सी तबीयतें गर्म चावल खाती हैं, इससे नुकसान नहीं होता। या गर्म गर्म चाय पीते हैं खोलती हुई, अंदर जो है आंतें मुतासिर हो जाती हैं, मैदा मुतासिर हो जाता है। उस वक्त तो आदमी खा लेता है, लेकिन बाद में बहुत बीमारियां खड़ी हो जाती हैं। तो इसलिए एतदाल के दर्जे में गर्म हो और एतदाल के दर्जे में ठंडा। बहुत ज्यादा यख पानी पीते हैं तो उनके दांतों में तकलीफ हो जाती है, हाथों में तकलीफ हो जाती है। बाहर के
اعتدال کو مد نظر رکھنا چاہیے. بہت زیادہ گرم گرم کھانا جو ہے یہ بھی نہ بنانا. فرماتے ہیں مہمان کی خاطر اور مدارات کرو اور کسی روز کسی قدر تکلف کا کھانا کھلا دو. سب کھانا مل کر کھاؤ، اس میں برکت ہوتی ہے. بعض گھروں کا بعض آدمی بیان کرتے ہیں کہ ایک دوسرے سے ایسی نفرت کرتے ہیں کہ ایک گلاس میں اگر ایک بھائی نے پانی پی لیا تو کہتے ہیں یہ ناپاک ہو گیا، دوسرا پیو. اس طرح سے ایسی نفرت کا عالم ہے. حالانکہ آپس میں مل کر کھاتے ہیں پیتے ہیں تو اس سے محبت بڑھتی ہے اور اللہ پاک کی رحمتیں اترتی ہے، برکتیں ہوتی ہیں. یہ کچھ مضمون آ گیا آپ حضرات کے سامنے بہت وقت کے بعد کھانے سے متعلق، پھر بھی بہت سی چیزیں رہ گئیں. بار کے کوشش کریں ان چیزوں کو یاد رکھیں، عمل میں لائیں. اللہ پاک ہم سب کو قدم قدم پر حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی کامل اتباع نصیب فرمائیں. دعا فرما لیجیے. ایک صاحب ہے مولوی عبدالرشید صاحب، یہ دعا کے لیے کہتے ہیں مدینہ یونیورسٹی میں تعلیم حاصل کرنے کے لیے جانا چاہتے ہیں. اللہ پاک ان کو کامیابی نصیب فرمائے. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللهم انت السلام ومنك السلام تبارك يا ذا الجلال والاكرام. اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اے الہ العالمین، آپ ہمارے مالک ہیں، آپ ہمارے خالق ہیں، آپ ہمارے رب ہیں. اے الہ العالمین، آپ نے ہمیں ہر نعمت عطا فرمائی ہے اور خصوصاً یا اللہ ایمان کی نعمت اور اسلام کی نعمت اور دین کی نعمت عطا فرمائی ہے. ہر نعمت پر ہمیں قدر کی توفیق عطا فرمائی ہے اور شکر کی توفیق عطا فرمائی ہے اور قدم قدم پر حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی کامل اتباع نصیب فرمائی ہے، کامل متابعت نصیب فرمائی ہے. والدین اور محبوبین کی پیروی اور متابعت اور غلامی سے بچائیے. آپ ہمارے ہو جائیے اور ہمیں اپنا بنا لیجیے. دونوں جہان کی آفت کاملہ نصیب فرمائیے اور اپنی رضا کاملہ نصیب فرمائیے. اے الہ العالمین، جب تک زندہ رکھیں اسلام پر قائم دائم رکھیے اور عزت کی زندگی عطا فرمائیے اور جب دنیا سے اٹھا اپنا ایمان پر فرمائیے اور عزت کی موت عطا فرمائیے. اے الہ العالمین، ہماری بھی مغفرت فرما دیجیے. ہم میں کہہ رہے کہ ماں باپ کی مغفرت فرما دیجیے، آبا داد اور امہات کی مغفرت فرما دیجیے. اے الہ العالمین، تمام اساتذہ کی، تمام مشائخ کی، بیوی بچوں کی، بہنوں بھائیوں کی، تمام نمازیوں کی، شاگردوں کی، محبین محسنین اور متعلقین کی اور تمام مومنین مومنات مسلمین مسلمات احیاء اور اموات سب کی مغفرت فرمائی ہے. اے الہ العالمین، حضرت جناب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی معیت اور طاقت نصیب فرمائی ہے. آپ کے جھنڈے کے نیچے جگہ عطا فرمائی ہے. آپ کی شفاعت نصیب فرمائی ہے. آپ کے حوض کوثر سے خوب پیرا فرمائی ہے. قیامت کی ہولناکے سے بچا لیجیے، گلزرات سے گزرنا آسان فرمائیے اور بغیر حساب کتاب سے جنت میں داخل فرمائیے. جنت کی تمام نعمتیں ادا فرمائیے. سب سے بڑی نعمت اپنا دیدار خوب ہمیشہ نصیب فرمائیے. اے الہ العالمین، جہنم کی آگ سے، قبر کے عذاب سے، دنیا کے عذاب اور فتنوں سے بچا لیجیے. اے الہ العالمین، ہر خیر عطا فرمائیے، ہر شر سے بچا لیجیے. اے الہ العالمین، حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ایک ایک سنت پر عمل کی توفیق عطا فرمائیے، صالحانہ محبت عطا فرمائیے، خلاف سنت کاموں سے بچائیے، تمام گمراہیوں سے بچائیے. اے الہ العالمین، آپ ہمارے رب ہیں. یا اللہ، ہم سب پر رحمت کی نظر فرمائیے، اپنی رحمت کا عورت بنا دیجیے، اپنا محبوب بنا لیجیے اور اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا محبوب بنا دیجیے، ساری مخلوق کا محبوب بنا لیجیے. اے الہ العالمین، آپ کے بہت سے بندے اور بندیاں دعاؤں کے لیے کہتے ہیں. یا اللہ، سب کی تمام ظاہر حاجات اور مرادیں پوری فرما دیجیے. یا اللہ، ہم میں جن کسی کو بھی یا اللہ نیکی کی استقامت نصیب ہو گئی ہے، توفیق مل گئی ہے، یا اللہ انہیں استقامت نصیب فرمائیے. یا اللہ، جو نیکی میں ابھی پیچھے ہیں، آپ مالک ہیں، آپ ہمارے خالق ہیں، دل ہمارے آپ کے قبضے میں ہے، یا اللہ انہیں بھی اچھی توفیق عطا فرمائیے. پانچوں وقت کی نماز کی پابندی کے ساتھ، تکبیر اولیٰ کے ساتھ، جماعت کے ساتھ ادائیگی کی توفیق عطا فرمائیے. اور یا اللہ، تہجد، اشراق، ساعت اور اوابین کی اصلاح و تسبیح کی بھی پابندی کی توفیق عطا فرمائیے. یا اللہ، تمام کاموں میں
شریعت مطہرہ کو مقدم رکھنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ یا اللہ آپ اپنی رضا کو ہر کام میں ہمیں مقدم کرنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ یا اللہ آپ راضی ہو جائیے اور ہمیں تمام برے کاموں سے برے صحبتوں سے بچائے رکھیے۔ اور یا اللہ ایمان کی سلامتی کے ساتھ آگا کی سلامتی کے ساتھ ہمیں دنیا میں رکھیے، اور جب دنیا سے اٹھائیں یا اللہ ایمان کی سلامتی کے ساتھ اور آگا کی سلامتی کے ساتھ ہمیں یاد فرمائیے۔ یا اللہ ہمیشہ آپ اپنا ہی محتاج رکھیے، ایک لمحے کے لیے مخلوق کا محتاج نہ فرمائیے۔ اے الہ العالمین ہم آپ کے بندے ہیں، سب آپ کے دربار میں ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں، یا اللہ ملتجی ہیں، اور یہ مقبولیت کا وقت ہے، آپ ہمارے التجاؤں کو اور یا اللہ دعاؤں کو قبول فرما لیجیے اور ہمیشہ ہمیں اچھی توفیق عطا فرمائیے۔ اے الہ العالمین ہمارا پڑھنا سننا عبادات اور طاعات اور دعائیں اور اپنے دربار کی حاضری قبول فرما لیجیے۔ سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير۔ صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين آمين برحمتك يا أرحم الراحمين۔